تاب کے خواب تغافل میں رہے گا مسلم، ہوش میں ذرا آ کر دیکھ تو پستی اپنی، پائے تحقیر سے ٹھکراتی ہے دنیا تجھ کو، اور تو بھول گیا ہے قوم پرستی اپنی۔ معزز حاضرین اور ناظرین، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ نہایت ہی حساس اور عبرتناک دور ہے، چاہے اخلاقی اعتبار سے ہو یا معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے۔ آج ہم بری طرح ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں مندروں میں تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ہمیں پائے تحقیر سے ٹھکرایا جا رہا ہے، ہماری زمینیں غصب کی جا رہی ہے۔ آج قومی سطح پر ہماری کوئی پوچھ نہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے نشے من کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ الغرض ہم ہر طرح سے ظلم و ستم کی چکی میں پسے جا رہے ہیں۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کر خیال آتا ہے۔ آہ وہ قوم جس کی تخلیق پھولنے پھلنے کے لیے کی گئی تھی، جس کی تخلیق گرجنے برسنے کے لیے کی گئی تھی، آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آہ وہ قوم جن کا شیوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، آج وہ خود چاہے ضلالت میں گر پڑی ہے۔ مسلمانوں، جب ہم اپنی آپ بیتی کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، جب ہم اپنے حالات کو کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں تو قلب مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہماری قوم چاہے روس کی رہنے والی ہو یا امریکہ کی، چین کی رہنے والی ہو یا جاپان کی، ایران کی رہنے والی ہو یا عراق کی، ہندوستان کی رہنے والی ہو یا پاکستان کی، چاہے کسی بھی خطے، کسی بھی علاقے، کسی بھی گوشے، کسی بھی جگہ کی رہنے والی ہو، آج کیوں وحشت و بربریت کا شکار ہے؟ ہم ہی کیوں سہمے نظر آتے ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ہمارے ساتھ نہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر الامت کے لقب سے ملقب نہیں کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات نہیں بنایا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم نکبت و اجبار کی زندگی گزار رہے ہیں؟ اسی اسلام کے ماننے والے پہلی صدی کے لوگ تھے اور ہم آج بھی اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہم اتنے خستہ اور رسوا کیوں نظر آتے ہیں؟ اسی اسلام نے ہی حضرت ابو بکر جیسے مخلص، حضرت عمر جیسے جری، حضرت عثمان جیسے پاک باز، حضرت علی جیسے شجاع، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگ آزمودہ، صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح بیت المقدس، محمد بن قاسم جیسے فاتح سندھ اور شاہ اسماعیل جیسے دشمن کفار پیدا کیے۔ آخر ہم بھی تو اسی اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہماری دعائیں کیوں اثر نہیں کرتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، ذرا عقل سلیم کا صحیح استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ تمام آفات و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی صراحت خود قرآن کر رہا ہے۔ ارشاد باری ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ اس طرح کہ آج ہم نے قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا، آپسی اتحاد و اتفاق کو پسے پشت ڈال دیا، باہمی اتحاد و اتفاق کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا، شیطان سے بظاہر نفرت کی مگر بباطن دوستی برقرار رکھی، عشق رسول کا دعویٰ کیا مگر فرمودات کو ٹھکرایا، ہم روز مردوں کو دفن کرتے ہیں مگر اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، ہمیشہ جہنم سے خوف کھاتے ہیں مگر اس سے بچنے کے لیے عمل صالح نہیں کرتے جو کہ حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، مٹا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ مسلمانوں، یاد کرو اس زمانے کو جبکہ ہلالی پرچم بام عروج پر تھا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقت حکومتیں ہم سے حواس باختہ تھی، اعدائے اسلام ہمارا تذکرہ سن کر لرزہ پر اندام ہو جاتے تھے،
دشمنان اسلام ہمارا نام سن کر دشمنان اسلام کے زمین کے نیچے سے دشمنان اسلام کے پیروں تلے زمین کھسک جایا کرتی تھی. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, وہ کون تھی, وہ کون سی جگہ یا جو سایہ نہ تھا ہمارا دونوں جہاں میں یارو, آباد تھے تو ہم تھے, تعمیر دو جہاں کی بنیاد تھے تو ہم تھے, دیکھا پرکھ پرکھ کر آخر نظر پڑا یہ, اگر نقل تھے تو ہم تھے, نقاد تھے تو ہم تھے. مسلمانوں, غرض کے ہم جہاں بھی گئے کامیابی و کامرانی نے ہماری قدم بوسی کی, ہم نے جدھر بھی رخ کیا فتح و ظفر نے بڑھ کر ہمارا استقبال کیا ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو, ان صالحین میں وہ کون سی اتنی طاقت تھی, ان کے پاس وہ کون سا اسلحہ تھا جس کے ذریعے سے پوری دنیا پر وہ قابض تھے, جس کے ذریعے سے پوری دنیا اور سارا پوری کائنات ان کے زیر نہیں تھا. نہیں مسلمانوں, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ہاں تھی تو صرف ایک چیز, ایمانی جذبہ, قرآنی تعلیم, باہمی اخوت و بھائی چارگی, آپسی میل جول. اسی وجہ سے وہ جو کام بھی کرتے تھے قرآن کی روشنی سے, ایمان کی طاقت سے, اسی سبب خاص و معزز تھے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسلمانوں, کب تک ہم اپنی عزت و ناموس پر حملے ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہماری مائیں اور ہماری بہنوں کی عزتیں لٹتے ہوئے دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے بچے یتیم اور ہماری بیویاں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ کیا بھاگلپور, بدایو, سہسرام اور مظفر پور کے واقعات, قتل و غارت گری کے واقعات نے ہماری آنکھیں نہیں کھولی؟ کیا دہلی اور گجرات کے فسادات نے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑا؟ آخر ہم کب تک صبر کریں گے؟ کب تک ان واقعات کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں گے؟ کب تک ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹتی رہے گی؟ کب تک ہمارے بچے یتیم ہوتے رہیں گے, ہماری عورتیں بیوہ ہوتی رہیں گی؟ مسلمانوں, یاد رکھو, اگر اب بھی تم غفلت کی نیند میں مست رہو گے تو تم حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے. تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, تمہاری داستہ بھی نہیں ہوگی, تمہاری داستہ بھی تاریخ کے اوراق میں نہیں ہوگی. نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں, نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں. تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. مسلمانوں, یاد رکھو, اگر اب بھی ہم نہیں اٹھیں گے, اب بھی ہم غفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہوں گے, تو ہم قہر الہی میں اور عذاب الہی میں پھنس جائیں گے, اور اس آیت کے حقیقی مصداق ہو جائیں گے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً, کہ تم اس عذاب سے بچو, تم اس قہر سے بچو, تم اس فتنے سے بچو جو خاص کر کے تم میں سے ظالموں پر ہی پہنچنے والا ہے. اگر اللہ کا عذاب پہنچتا ہے تو وہ بالعموم پہنچتا ہے, تم اس عذاب سے بچو. مسلمانوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت, اپنا کھویا ہوا وقار کو واپس لائے, ہم اپنی عزت کو بحال کرے اور اپنی حیثیت کو بحال کرے, تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر گامزن ہونا پڑے گا. اپنی عیش و عشرت کے بستر کو دور پھینکنا ہوگا, بناؤ سنگار, زیب و زینت کی آرزوؤں کو ترک کرنا ہوگا, اور ایوان باطلہ کو متزلزل کرنا ہوگا. مسلمانوں, اٹھو, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین پر عمل پیرا ہو جاؤ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو اپنا نصب العین بنا لو, اور انما المؤمنون اخوۃ کا عملی تفسیر بن جاؤ. اور اس کے ساتھ ہی اعلان کر دو کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, سوار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.